والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، میں حکم حافظ محمد انس حسین صاحب یہاں ممبر پر کھڑا ہو گیا ہوں، ورنہ جمعے میں تو خطاب کر چکا ہوں اور خطاب آج کا بہترین ہو بھی چکا ہے۔ علامہ اقبال کی وہ جو علامہ اقبال نے قصیدہ پیش کیا حضرت سیدہ کی بارگاہ میں، اس کے باقی چند اشعار پڑھ کر حصول برکت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اقبال نے کہا نا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آئے امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا۔ اور آگے اقبال نے کہا کہ آج کے شمع شمستان حرم، آج کے شمع شمستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، اور مادریاں مرکز پرکار عشق، اور مادریاں کاروان سالار عشق۔ اور پھر آگے کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ کیا بات ہے! اقبال نے اس نے کہا کہ جتنی بھی تسلیم اور رضا کی کھیتی ہے نا، اس کے اندر سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ سیدہ کی ذات ہے۔ مزرع تسلیم را، قیامت تک کے لیے جس نے بھی تسلیم اور رضا کا پیکر بننا ہے نا، مزرع تسلیم را حاصل بطول، اور مادرہ را اسوہ کامل بطول۔ اور پھر کہتا ہے سیرت فرزندہاز امہات، جوہر صدق و صفا امہات۔ یہودی کے پاس حضرت سیدہ کی چادر پہنچی تو وہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے لگا، اس لیے کہ ان کے دروازے، جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے ہیں جی، وہاں سے کوئی خالی تو گیا نہیں نا۔ یہ تو حضرت سیدہ نا، اسی لیے تو اقبال نے کہا سیرت فرزندہاز امہات، حضرت سیدہ نے وہ جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر ہیں جی، وہ چادر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے بازار میں بھیج دی، اس کی حاجت کے لیے کہ وہ کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ اپنی چادر حضور کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی۔ تو یار، جن کے پاس سارے عیاشیوں کے سامان ہیں، اگر قیامت والے دن سیدہ نے پوچھ لیا کہ وہ چادر جس کو چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے بازار میں بھیج دی تھی، تمہیں اللہ نے سارے اختیار دیے تھے، پھر کیوں بھوکے رہ گئے یہ لوگ؟ سیدہ نے کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھ لیا، یہ تو بڑی ڈاڈی باتیں ہیں پھر۔ اس لیے اپنے نبی کے اور ادھر کیا ہے دیکھیں نا، امتی امتی لب پہ جاری رہا ہے جی۔ اور لوگ سمجھتے ہیں ایسے نہیں بات ہے، حضور کو اپنی امت بڑی پیاری ہے۔ دیکھیں پھر حضور کے گھر والوں کو بھی کتنی پیاری ہے کہ دروازے پہ آیا، سیدہ نے فرمایا 2 دن سے فاقے ہے کچھ نہیں، یہ چادر لے جاؤ۔ اور پھر اسی طرح کا وہ واقعہ جب حضرت سیدہ حضور کی بارگاہ میں پہنچی، ان کو پتہ لگا کہ حضور کے پاس لونڈیاں بھی آئی ہیں، کنیزیں بھی آئی ہیں، سارا مال غنیمت بھی آیا ہے۔ کیا یا رسول اللہ، مجھے ایک خادمہ دے دے، ایک لونڈی دے دے، ایک کنیز دے دے، یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھ چھلنی ہو گئے ہیں، پانی کے ڈول کھینچ کھینچ کے میرے ہاتھوں میں جناب چیرے پڑ گئے ہیں، پھٹ پڑ گئے ہیں۔ فرمایا فاطمہ، تجھ سے بھی زیادہ حقدار لوگ ابھی مدینے میں رہتے ہیں۔ یہ ہے مقام، ادھر حضور نے اور ادھر حضرت سیدہ نے۔ پھر تو اقبال نے کہا نا، سیرت فرزندہاز امہات، اور جوہر صدق و صفات امہات۔ حضرت امام حسن کے ساتھ جب حضرت امیر معاویہ کی صلح ہوئی نا، جب صلح ہوئی، یہ جوہر صدق و صفات امہات، جب صلح ہوئی تو سال کے بعد حضرت امیر معاویہ سارا خراج کٹھا کر کے، جناب ساری خلافت کا خراج کٹھا کر کے لے گئے نا جب حضرت امام حسن کی بارگاہ میں اور ملاقات کے لیے بیٹھے، تو سارا جب سونے چاندی مال پیسے جب حضرت امام حسن کی نظر کیے نا، تو دل میں خیال آیا، انہوں نے کہا میں ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں نا، ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن کو اتنا مال دے رہا ہوں۔ دل میں یہ خیال کیا میں بڑے اونچے نسب سے ہوں، بڑے خاندان سے ہوں، بڑے لوگوں میں سے ہوں، تو اتنی بڑی ماں کا بیٹا ہوں، تو اس لیے میں حسن کو مال دے رہا ہوں۔ جب حضرت امیر معاویہ گفتگو کر چکے، حضرت امام حسن ان کو باہر دروازے پر روانہ کرنے کے لیے جب باہر ساتھ تشریف لائے نا، تو حضرت امام حسن کے پاپوش بردار یعنی غلام نے اپنی بغل میں سے جب آپ کے جوتے نکالے نا، جو اس طرح پڑے تھے، اس نے سیدھے کیے نا، تو حضرت امام حسین نے وہ لاکھوں روپے نکال کر نا اس غلام کو دے دیے، اور حضرت امیر معاویہ کی طرف دیکھ کر کہا یا امی انا ابن فاطمہ، فرمایا چچا جان لکھاں
چکیاں سیدیاں کرے لکھاں اسوں دے دیں دیا. یہ کریم ہے وہ سرور, یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر, جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. بتایا ہی نہیں, دنیا کو نہیں بتایا, ورنہ یار اگر بتایا کیا ہوتا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی حضرت سیدہ ملنے آئی, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا. ہاں, بیٹیوں کے حقوق اور جناب جڑے ساریاں جائیداداں کھا کے سارے حق مار کے پھر آ کے جناب اور جناب عورت دی آزادی دی گل کرن. ادھر آؤ حضور دے در تے جدوں بھی حضرت سیدہ ملانا جنہاں واسطے ملائک بھی کھڑے, سارے انبیاء اور رسل بھی ہاتھ بن کے کھڑے. گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. ہاں جی, جدو اے آیت اتر جائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہاں جی, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس آیت تو بعد حضور نے اس طرح گل کر دے سن جس طرح سرگوشیاں کی دیاں جاندیاں. اور حضرت جناب عمر تا اتنی دھیمی اپنی آواز کر لی سی کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھنا پہندا سی کہ عمر تو کی کہنا, کیڑی گل ہے. لیکن ادھر دیکھو جناب سیدنا سیدہ جدو بھی تشریف لے آئیاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال کیا. ہاں, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. بس اتنی کی بات ہے کہ ساریاں گلاں اپنی جگہ, ساریاں چیزاں اپنی جگہ, ایک حسین ہی نہیں سمجھ آندا, ایک حسین ہی نہیں سمجھ آندا قیامت تک. ہاں جی, حضرت جناب آدم تو لے کے حضور دے آخری امت تک امتی تک سیدہ دے بیٹے حسین جیسا آنا کسے نے نہیں آنا, ایک حسین ہی سمجھ نہیں آندا. اور علامہ اقبال نے جڑی گل کی تھی نا وہ بڑی ڈاڈی کی تھی. اقبال کہندا امام حسین جڑی شجاعت اور حریت لے کے کربلا گئے نا, حضرت سیدہ نے جڑی انہوں نے گود لوری دیتی نا اس دی وجہ نال گئے. اور کہندا قیامت تک جس نو حریت ملے گی وہ امام حسین دی اس لوری دی وجہ نال ملے گی, ورنہ تا کوئی گل کر ہی نہیں سکتا نا, ورنہ تا حق گل کر ہی نہیں سکے گا, کسے کو پیمانہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا. او جی بڑے ظالمن مار دیں, او جی گولی مار دیں, او جی اینج کر دیں, او جی اینج کر دیں, پھر حسین یاد آئے گا, پھر بندہ گل, پھر سارا کچھ چھاڑ مار کے گل کر دے گا. ایک جناب حضرت سیدنا امام حسین جڑے حضرت سیدہ دی گود اچ پلے, اور امام حسین اقتدار واسطے تا گئے نہیں, نہ شہرت واسطے گئے نہ جا واسطے گئے. جس ٹائم امام حسین کربلا گئے اس وقت آپ دی داڑھی سفید ہو چکی سی. جاؤ مرتبہ تا جوانی دی گلاں ہوندیاں نا, اے لوگ جڑے بکواس کر دیں ساریاں گلاں کر دیں, اوے جلو جاؤ مرتبہ تا جوانی دی کھیڈاں ہوندیاں, اور سرکشی تا ساریاں جوانی دی گلاں ہوندیاں. امام حسین تا اس وقت گین کربلا جدو آپ دی داڑھی تقریباً مکمل سفید ہو چکی سی. امام حسین حق دی شمع روشن کرنے واسطے گئے. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا, بزم حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دی کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھو نا جی, کائنات رب نے اپنے حبیب نو جڑی بھی شاید دیتی ہو بے مثال دیتی, جڑی شاید دیتی, جڑی بھی شاید حضور دے در تک پہنچی وہ بے مثال ہو گئی. اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت ہون یا صحابہ ہون, اے بے مثال نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. انہا جان نے سارا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر غلام دی کیا بات ہے, ہر غلام دی کیا بات ہے, ہر نسبت دی کیا بات ہے. جس نو ہے نسبت دا پتا, جس نسبت تو بھی کوئی آ گیا بس سر جھکا لینا ساڑھا کام ہے, اور ادب کرنا ساڑھا کام ہے, اور جناب اس نو من لینا ساڑھا کام ہے. جڑا حضور تو ہٹ کے آوے کوئی آکھے میں جناب انج کر کے آنے آتے, پھر تا سی کسے نو نہیں من دے, پھر تا امام ربانی نے کیا, میں تا رب نو ہی رب تا منیا جو رب محمد ہے. اچھا اقبال اگے سیرت فرزندہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات, اقبال ساری یہ چیزیں بیان کر دیا, کہندا رشتہ آئین حق زنجیر پاس. اقبال کہندا شریعت اسلام دا جڑا قانون ہے نا وہ میرے پیران دی زنجیر ہے, وہ میری زنجیر ہے, اس نے میں نے روک کے رکھا آیا. پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ, رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گرد تربتش گردید می. اقبال کہندا حضرت زہرا پاک دی تربت نہیں